کل امیر المومنین صاحب نے ایک علماء اور مشائخ کنونشن سے خطاب فرمایا. مشائخ اور علماء، اور مشائخ اور علماء وہ جو نرے قبر پرست، تعزیہ پرست اور مردوں کے پیسوں پہ پلنے والے، کل 40ویں جمعراتیں 11ویں 12ویں، یہ سارے جنگلی بلے، ان کو اکٹھا کیا اور اس کا نام کیا رکھا؟ علماء مشائخ کنونشن، علماء مشائخ. اس میں جناب ہمارے وزیر اعظم صاحب نے خطاب فرمایا اور علماء اور مشائخ کی تربیت فرمائی. خطاب کس کا ہے؟ وزیر اعظم امیر المومنین صاحب کا خطاب کیا. شکل بھی انسانوں والی نہیں. اور مشائخ اور علماء کی تربیت فرمائی، جس میں چند نکات بڑے عام تھے، کیونکہ جو ابھی انہوں نے کرتوت کیا، پاپ کیا چیف جسٹس کے ساتھ مل کر حکومت نے، وہ ختم نبوت سے غداری، قادیانیوں کو تحفظ دینا اور قادیانیوں کو ارتداد کی رخصت دینا، تو یہ آئین پاکستان کے بھی خلاف تھا. تو مشائخ اور علماء کے کنونشن میں جناب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم اور امیر المنافقین مومنین وہ کہلواتا ہے، چلو اس نے کیا خطاب فرمایا؟ کہتے ہیں ان فروعی مسائل کو چھوڑو. اصولی مسئلہ کون سا ہے؟ 9 مئی والا معاملہ، وہ عقیدے کا ہے جو 9 مئی کو معاملہ ہوا تھا، وہ شہباز شریف کے مقول وہ عقیدے کا معاملہ ہے. اور جو باقی ختم نبوت کا مسئلہ ہے یا یہ قادیانیوں کو تحفظ دینا ہے، علماء کو خطاب ہو رہا ہے کہ ان فروعات میں نہ پڑھے، اپنا وقت ضائع نہ کرے. اور ساتھ وہ ڈنڈے والا بھی کھڑا ہے کہ جس نے ان مسائل میں ہمارے خلاف بات کی، ہم یہ کر دیں گے، رب کریم کی قسم ہم یہ کر دیں گے. اور بے ایمانہ، رب کریم کی قسم تو تب اٹھانا تیرا رب بے ایمان بھی ہو. اور جو ختم نبوت کا منکر یا غدار یا قادیانیوں کا سپورٹر ہے، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اس پر اس کا اللہ پہ ایمان ہے ہی نہیں. اللہ پہ ایمان بنتے ہی تب ہے کہ محمد سے وفا کی جائے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری نہیں. محمد الرسول اللہ کہ تم غدار بن کے پھر کہتے ہو رب کریم کی قسم، تو تمہاری قسموں میں اور ابو جہل کی قسموں میں کوئی فرق نہیں. ابو جہل بھی اسی طرح قسمیں اٹھاتا تھا. اے اللہ نے پابند کیا، مجھ پہ ایمان لانا ہے نا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، براہ راست اللہ پہ ایمان ہو ہی نہیں سکتا. اللہ پہ ایمان وہ معتبر ہے جو محمد کی غلامی میں ایمان ملے. اور محمد الرسول اللہ کی وفاداری، غلامی، آپ کو اللہ نے جو عظمتیں دی ان عظمتوں پہ ایمان رکھنا. اور آپ کو جتنی عظمتیں دی، جتنا مقام دیا، جتنے درجے دیے، اور جتنے اللہ نے آپ کو مقامات عطا کیے، عزتیں عطا کی، وہ سب کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں. یہ لفظ ایسا جامع ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ہر عزت کو شامل، ہر شان کو شامل، ہر مقام کو شامل، ہر درجہ کو شامل پیغمبر کریم کی جامع شان. اور ایسا نقطہ جس پہ پیغمبر کی ساری عظمتیں جمع ہیں، وہ ہے لفظ خاتم النبیین کا. کون سا لفظ؟ خاتمن. کہہ لو تمہارے ملک کے وزیر اعظم کو نہیں آتا. ہاں، خاتم النبیین 10 دفعہ اڑتا ہے. خاتم النبیین کرو، نام ہی نہیں آتا. اور اس لیے یاد رکھو، جتنا بھی سبز باغ دکھائے جائیں اور جتنا بھی رخ موڑا جائے، جو ختم نبوت کا غدار ہے وہ اسلام کا بھی غدار ہے، ملک کا بھی غدار ہے. چاہے وہ پینٹ پتلون میں ہو یا وردی میں ہو، جس شکل میں بھی ہو.
تو سب سے پہلی چیز ہے جو ملک اسلام کے نام پہ حاصل ہوا، یہاں تو کلمہ یہی تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور اس پاکستان کا وزیر اعظم مجاور ہے، اس پاکستان جس پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ، اس ملک کے حکمران اپنی سیاست کا آغاز کرتے ہیں علی حجویری کی قبر کو غسل دے کر، سجدہ کر کے، کوئی پاک پتن جھکائے، کوئی علی حجویری جھکائے، کوئی درباروں مزاروں، کوئی غلامی جلامی، جو پروفیشنل اور انٹرنیشنل مجاور اور قبر کے پجاری، وہ اس ملک پہ جب قابض ہوئے اور یہی وہ انگریز کے پٹھو تھے اور وفادار تھے۔